بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات پڑھے باربار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. صلوات عید غدیر
عید اللہ الاکبر، وہ عید کہ اہل زمین سے زیادہ آسمان والے جس عید کی معرفت رکھتے ہیں، اس عید کی مناسبت سے آپ مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں محمد و آل محمد کے ان ایام کو حقیقی معنوں میں منانے کی اور ان کا معرفت کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غدیر کے حوالے سے کچھ بھی گفتگو کرنے سے پہلے ایک دو روایات کا سہارا لے کر آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کروں گا اور پھر گفتگو کے اگلے مرحلے میں منتقل ہو جاؤں گا۔ معصوم سے یہ روایت منقول ہے کہ اگر کوئی شخص غدیر کی حقیقی معرفت حاصل کر لے، روز غدیر کی حقیقی معرفت حاصل کر لے، غدیر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، غدیر والے دن کیا ہوا، اللہ نے کتنی بڑی ذمہ داری پاک پیغمبر کے ذمہ ڈالی اور اس ذمہ داری کے بعد پاک پیغمبر کی زبان سے کیا ارشادات ہوئے، اگر کوئی شخص دنیا میں رہ کر غدیر کی حقیقی معرفت حاصل کر لے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے دن میں 10 مرتبہ اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ آسمان کے فرشتے اس شخص کے ساتھ دن میں 10 مرتبہ مصافحہ کریں گے۔ کس شخص کے ساتھ؟ جو غدیر کی حقیقی معرفت رکھتا ہے۔ ہم غدیر کی حقیقی معرفت دعا کرتے ہیں کہ حاصل کریں، اللہ ہمیں یہ معرفت عطا فرمائے، جس طرح یہ دعا کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد کی حقیقی معرفت عطا فرمائے، اسی طرح ان ایام کی حقیقی معرفت عطا فرمائے جو محمد و آل محمد کے ساتھ منسوب ہیں۔ معرفت کے بغیر دن آتے ہیں، راتیں آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، ظاہری طور پر ایک عید کا سماں بن جاتا ہے اور اس کے بعد ہم سارے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ وہ معرفت جب تک حاصل نہیں ہوگی حقیقی ادراک غدیر نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ یہ جو آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے، اور آپ متعدد مرتبہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور اس کی تلاوت بھی فرماتے ہیں اور اس کے حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ بڑا آسان سا ترجمہ ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر دے، پہنچا دے ہر اس چیز کی کہ جو اللہ کی طرف سے تجھ تک پہنچائی گئی ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اور اگر تو یہ کام نہیں کرے گا فما بلغت رسالتہ، یاد رکھ رسالت کا کوئی کام بھی اس وقت تک انجام نہیں پائے گا جب تک بلغ ما انزل الیک نہیں کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے تیری حفاظت کی ذمہ داری تیرے پروردگار کی ہے۔ مومنین کرام، عید کا دن ہے، ذرا عید کا تھوڑا سا ماحول بنا لیجئے۔ پیغمبر کو اللہ رب العزت ایک خاص پروٹوکول دیتا ہے ہمیشہ۔ پاک پیغمبر کا اللہ کی نگاہ میں ایک خاص مقام ہے۔ کہیں پر یاسین کہہ کر پکارتا ہے، کہیں پر طٰہٰ کہہ کر پکارتا ہے، کہیں پر یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہے۔ نام سے نہیں پکارتا، احترام سے پکارتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، نام سے نہیں پکارتا، احترام سے پکارتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ
10ویں ہجری کا پیغمبر خاتم کا آخری اور پہلا اور آخری حج ہے، غدیر خم کا مقام ہے، ایک مرتبہ انداز بدل جاتا ہے، اب نہ وہ یاسین کا لہجہ ہے، نہ طٰہٰ کا لہجہ ہے، نہ یا ایھا المزمل کا لہجہ ہے، بلکہ ایک آفیشلی بیان آ رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے، آفیشل بیان آ رہا ہے کیا؟ یا ایھا الرسول، تو یاسین بھی ہے، تو طٰہٰ بھی ہے، تو مزمل بھی ہے، تو محبوب بھی ہے، تو سارے انبیاء سے افضل بھی ہے، تو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، لیکن اس وقت ایک آفیشل سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، وہ کیا؟ یہ ذمہ داری ذاتی ذمہ داری نہیں ہے، رسالت کا خلاصہ ذمہ داری ہے۔ یہ آفیشل بیان ہے، یہ آفیشل سٹیٹمنٹ ہے۔ یہاں پر تجھے مزمل کو، یاسین کو، طٰہٰ کو بلاؤں گا ضرور، لیکن رسول کہہ کر بلاؤں گا، اور جب رسول کہہ کر پکارا تو ساتھ ہی یہ پیغام بھی گویا کہ آ گیا کہ پیغمبر کی زبان سے اب جو آیت نکلے گی یا جو پیغام نکلے گا وہ محمد کی ذات کا پیغام نہیں ہوگا، وہ رسول اللہ کا پیغام ہوگا، اور جو رسول کا پیغام ہے وہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ یہ آفیشل بیان ہے، یہ رسالت مآب کی زبان سے نکلنے والے جملے یہ اللہ کی طرف سے آ رہا پیغام ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور جب اللہ کی طرف سے آفیشل بیان ہے، رسول کہہ کر یاد کیا، تو پھر پیغمبر خاتم اس تپتے ہوئے صحرا کے مقام پر، جوفا کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر جو خود رک رہے ہیں، جو خود رک رہے ہیں، آگے جانے والوں کو پیچھے بلا رہے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار فرما رہے ہیں، اب وہ اگر آفیشل بیان ہے تو یہاں پیغمبر اس جلا دینے والی گرمی میں، اس جلا دینے والی گرمی میں اپنے چچا زاد کا ہاتھ بلند نہیں کر رہے، اپنے داماد کا ہاتھ بلند نہیں کر رہے، اپنے قریبی کا ہاتھ بلند نہیں کر رہے۔ جملہ میں آپ کے نظر کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ میرے ساتھ چلیں گے۔ غدیر کے مقام پر محمد کی ذاتی حیثیت نہیں ہے، محمد کی رسالت والی حیثیت ہے۔ غدیر کے مقام پر علی کی محمد کے داماد والی حیثیت نہیں ہے، بلکہ محمد کے وسیع والی حیثیت ہے۔ بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ غدیر نام ہے اس مقام کا جہاں پر امانت الہی ایک ولی خدا سے دوسرے ولی خدا تک پہنچتی ہے۔ ولی خدا سے امانت الہیہ دوسرے ولی خدا کو جس مقام پر عطا کی جائے اسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ نہیں، شاید جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، اگر یہ مزاج پہ جملہ اس انداز میں اثر انداز نہیں ہوا، جملہ بدل دیتا ہوں، نبی خدا سے ولی خدا کو امانت الہیہ جہاں دی جائے اسے غدیر کہا جاتا ہے۔ نبی خدا سے ولی و وسیع خدا کو امانت الہیہ جہاں پر دی جائے اسے غدیر کہا جاتا ہے۔ پس مجھے یہ جملہ کہنے دے، دنیا اگر ختم نبوت کے مسئلے پر پریشان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، دنیا والوں کے لیے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا، مکتب اہل بیت کے لیے حل ہو گیا،
اور کہاں پر حل ہوا؟ حجۃ الوداع پہ حل ہوا، اس لیے کہ پیغمبر خاتم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں علی ولی کا ہاتھ بلند کر کے 1.25 لاکھ اصحاب کے مجمع میں یہ اعلان کر دیا نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پیغمبر خاتم نے اپنے دستے مبارک سے علی ولی کا ہاتھ بلند کر کے یہ ارشاد فرما دیا کیا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، لیکن ختم نبوت کے بعد ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر نبی کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے تو یاد رکھو وسیع کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبوت کا انتخاب اللہ کی طرف سے اور پاک پیغمبر یہ سارے انبیاء کی محنتوں کو چھوڑ کر چلے جائیں اور ہدایت کا کوئی اہتمام نہ فرمائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہو گیا یہ سارا مرحلہ، سارے اکٹھے ہو گئے، اور یہاں پر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ خطبہ غدیر پیغمبر خاتم نے جو ارشاد فرمایا، اب کبھی زندگی رہی تو اس پر مستقل گفتگو کی ضرورت ہے۔ ایک تفصیلی خطبہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اس خطبے میں کیا بیان فرمایا یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ خطبے میں کیا بیان فرمایا؟ 14 موضوعات علماء نے اس خطبے سے نکالے، 10 آیات، ائمہ کا تذکرہ، 40 مرتبہ مولا علی کا نام لیا، اس میں 40 مرتبہ مولا امیر کائنات کا نام لیا، آیات کے ذریعے ولایت علی کو ثابت کیا، ائمہ خدا کا تذکرہ کیا، مہدی موعود کا تذکرہ کیا، حلال خدا کو بیان کیا، حرام خدا کو بیان کیا، اہل بیت کی فضیلتوں کو بیان کیا، سب کچھ بیان کیا، اور اس سارے خطبے کا تاج کس جملے کو قرار دیا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ اس خطبے کا تاج ہے، یہ سارا خطبہ نہیں ہے، یہ اس خطبے کا صحرا ہے، یہ اس خطبے کا چہرہ ہے، یہ اس خطبے کا تاج ہے۔ اور جب سب کچھ ہو چکا، میں توجہ چاہوں گا، سب کچھ ہو چکا، ہاتھ بلند کیے اور مخاطب قرار دیا حاجیوں کو، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر، تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا ہوں یا نہیں ہوں؟ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، کہا بالکل یا رسول اللہ آپ حق رکھتے ہیں۔ اور جب یہ اقرار لے لیا، اعلان ولایت امیر کائنات فرما لیا، اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا غدیر کے خطبے کے آخر میں، جو صاحب مطالعہ مومنین تشریف فرما ہے، مطالعہ فرمائیے، غدیر کے خطبے میں ارشاد فرمایا آخر میں، میرے اللہ گواہ رہنا۔ بھائی اللہ کرے بات پہنچ گئی ہو۔ کتنے حاجی ہیں؟ کم و بیش 1.25 لاکھ۔ گواہ کسے بنا رہے ہیں؟ نہیں پہنچے یار، نہیں پہنچے۔ 1.25 لاکھ حاجی ہیں، گواہ علی کی ولایت کا کسی حاجی کو نہیں بنایا، گواہ اللہ کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ حاجی ایک دوسرے کے حج پہ بھی شک کریں گے، ایک دوسرے کے ہوش و حواس پہ بھی شک کریں گے۔ ایک ذات وہ ہے جس پہ شک نہیں ہو سکتا، وہ ہے ذات پروردگار، اسی کو گواہ بنایا۔ میرے اللہ گواہ رہنا کس بات کا؟ میں نے وہ پیغام پہنچا دیا
وہ امانت پہنچا دی جو تو نے میرے کاندھوں پہ رکھی تھی. جملے عجیب ہیں. کہا میں نے حاضرین تک بھی پہنچا دی, میں نے غائبین تک بھی پہنچا دی. اگلا جملہ ہے قیامت تک آنے والے بچوں تک بھی اس امانت الہیہ کا پیغام پہنچا دیا. یار نہیں پہنچی بات. آپ سوال کر سکتے ہیں یا رسول اللہ حاضرین تک پیغام پہنچ گیا, غائبین تک کیسے, موجودین تک پہنچ گیا, لیکن جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ان تک کیسے؟ اگلے جملے میں ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الحاضر الغائب, فلیبلغ الحاضر الغائب ولیبلغ الوالد الی الولد الی یوم القیامہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پیغمبر نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ, میں نے امانت الہیہ کا پیغام پہنچا دیا. جو حاضر ہے اس پر میں محمد واجب کر رہا ہوں. آئے ہائے, میں محمد واجب کر رہا ہوں. کیا عظمت رسول کا اقرار کرنے والے جملہ نکل جائے توہین رسولت پر تڑپ جانے والے کہاں سو جاتے ہیں جب رسول واجب قرار دے رہا ہے کہ علی کی ولایت کو حاضر غائب تک پہنچائے اور باپ اپنے پیدا ہونے والے بیٹے تک پہنچائے. حاضر حاضر غائب تک پہنچائے, والد بیٹے تک پہنچائے. کیا پہنچائے؟ کیا پہنچائے؟ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا مولا اللہ نے مجھے بنایا ہے, یاد رکھو علی اس کا مولا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اچھا, یہ حدیث غدیر جو ہے اور واقع غدیر جو ہے, اس کو برادران اہل سنت کے ہاں بھی بہت سے طرق سے روایت کیا گیا ہے. اہل تشیع کے ہاں تو کیا گیا ہے بہت سے طرق سے, اتنے طریق سے جس واقعے کو ذکر کیا گیا کسی اور تاریخی واقعے کو ذکر نہیں کیا گیا. اہل سنت کے ہاں بھی, مکتب تشیع کے ہاں بھی. اب مسئلہ یہ ہے اتنی کثرت سے راویوں نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے. واقع غدیر کو برادران اہل سنت کے ہاں بھی اور مکتب اہل بیت کے ہاں بھی اتنی کثرت سے راویوں نے ذکر کیا, اس کے علاوہ چارہ ہے ہی کوئی نہیں کہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ ہاں یہ واقعہ ہے, یہ ہوا ہے. پیغمبر خاتم نے یہ ارشاد فرمایا ہے, گرمی کا عالم تھا, پسینے سے شرابور تھے, پاؤں بھی جل رہے تھے, اوپر سے سورج کی تمازت تھی, کسی کے پاؤں جل رہے تھے, کسی کا سر جل رہا تھا, اور جو علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا اس کا دل جل رہا تھا. یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن انکار نہیں کر سکے, اس واقعے کا انکار نہیں کر سکے. واقعہ ہوا, پیغمبر نے ہاتھ بلند کیے, پیغمبر نے یہ نعرہ بلند فرمایا, اور صرف بلند نہیں فرمایا, بلند نہیں کیا, صرف کہا کہ آؤ اس حکم خدا کا امتثال کرو, میری آنکھوں کے سامنے علی کی بیعت کرو. یار نہیں چل رہے میرے ساتھ. صرف پہنچایا نہیں ہے, عملی طور پر پریکٹیکلی علی ولی کی بیعت لی ہے. کتنے گھنٹوں میں بیعت ہو گئی ہوگی؟ 15-20 منٹ تو لگ گئے ہوں گے, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ. یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بولیں جی کتنا زیادہ؟ لاکھوں کے حساب سے. 3 دن تک روایات کہتے ہیں کہ روک کر پیغمبر نے بیعت لی.
3 دن تک رک گئے، روک دیا، خیمے نصب کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ آؤ علی کی وصایت کے لیے علی کی ہاتھ پر بیعت کرو۔ نہیں یار، ایسے بات نہیں بنے گی۔ اگر یہ خدا کی طرف سے آنے والا حکم نہ ہوتا تو پیغمبر یہ پروٹوکول نہ بناتے جو بنایا۔ کیا پروٹوکول ہے؟ پیغمبر کے چہرے کی کیفیت، پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حکم خدا کا حکم ہے اور پیغمبر اس حکم کو پورا کر کے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ خوشی کا اظہار روایات کے جملے ہیں۔ کہا کہ آؤ بیعت کرو۔ اصحاب آتے تھے، کچھ خواستہ آتے تھے، کچھ بادلے نخواستہ آتے تھے، کچھ خوشی خوشی آتے تھے، کچھ مجبوری سے آتے تھے اور آ کر علی ولی کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ اور بیعت جب ہو جاتی تھی تو یہاں پر پیغمبر ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، خالی بیعت نہ کرو، مبارکباد بھی دو۔ خالی بیعت نہ کرو، مبارکباد بھی دو۔ کسے؟ علی کو۔ نہیں 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 نہیں، علی کو نہیں، پیغمبر فرماتے تھے بیعت علی کی کرو، مبارکباد محمد کو دو۔ اتنے ٹھنڈے نعرے سے تو بندہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ صاحبان امامہ کو ویسے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ علی کی ولایت کو نہیں مانتے، امامے والے۔ حالانکہ علی کی ولایت کا زبان سے اقرار اور ہے، سمجھ کر علی کی ولایت کو بدن پر نافذ کرنا اور ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہے، مولانا ہے، نام لینا مسئلۃ مناسب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک جاننے والے عزیز رشتہ دار وہ مجلسیں پڑھنا شروع ہو گئے، مجلسیں پڑھنا شروع ہو گئے اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک ماحول بنا لیا۔ مجلسوں میں تو ماحول بن جاتا ہے نا جی، رونق لگ گئی، مجلسیں ملنا شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خانوادہ فیملی بیٹھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ عزیز مولانا جتنا پڑھے ہوئے ہیں نا، اگر اتنا پڑھا ہوا میں ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا کر دیتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جتنا میں پڑھا ہوا ہوں اتنا آپ پڑھے ہوئے ہوتے تو آپ بھی اتنے خاموش ہو جاتے جتنا میں خاموش ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ علی کی ولایت آزاد نہیں کرتی، علی کی ولایت ہاتھ باندھ دیتی ہے، علی کی ولایت پابند کر دیتی ہے۔ علی کی ولایت واجبات میں، محرمات میں، مستحبات میں، مکروہات میں علی کی ولایت کا ادراک جتنا بڑھتا جاتا ہے اطاعت پروردگار اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ علی کی ولایت اطاعت گزار بناتی ہے، باغی نہیں بناتی۔ علی کی ولایت عبادت گزار بناتی ہے، بے عبادت نہیں بناتی۔ علی کی ولایت متقی بناتی ہے، جاہل و آزاد نہیں بناتی۔ جو فرما رہے ہیں پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا، آؤ مبارکباد دو۔ کسے؟ مجھ محمد کو۔ یا رسول اللہ، بیعت علی کے لیے، مبارکباد آپ کو، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، مبارکباد دو مجھ محمد کو کہ اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا اور میرے خاندان کو ولایت کے لیے چن لیا۔ اللہ نے ہمیں نبوت کے لیے چنا اور ہمارے خاندان کو ولایت کے لیے
چن لیا، اس کے لیے مجھے مبارکباد دو۔ اور بیعت لی گئی، کیسے لی گئی؟ اللہ اکبر، بیعت لی گئی 3 دن تک، اصحاب آتے رہے، بیعت کرتے رہے۔ اب خواتین بھی موجود تھیں یا نہیں؟ موجود تھیں، امہات بھی تھیں یا نہیں؟ موجود تھیں۔ تو خواتین سے بھی بیعت لینی ہے یا نہیں لینی؟ لینی ہے۔ کیا ہوا؟ ایک خیمہ نصب کیا گیا، ایک خیمہ لگایا گیا، اس خیمے کے درمیان پردہ آویزاں کیا گیا۔ اس روایت کے مطابق درمیان میں ایک پانی کا بڑا برتن رکھا گیا، ایک طرف علی ولی ہاتھ ڈالتے تھے، دوسری طرف خاتون آ کر ہاتھ ڈالتی تھی، اور اس طرح علی ولی کی بیعت مردوں کے ساتھ خواتین سے بھی لی گئی۔ صرف عام خواتین سے نہیں، ایک مرتبہ پیغمبر نے حکم دیا، کہاں ہے میری ازواج؟ کہاں ہے میری ازواج؟ علی کی ولایت کا دائرہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، علی کی ولایت کا دائرہ صرف عام خواتین کے لیے نہیں ہے۔ ولایت علی ہے عطائے پروردگار۔ جس طرح مجھ محمد کو اللہ نے نبی بنایا اور میری نبوت کو پوری کائنات پر پھیلایا، اسی طرح اس علی کو اللہ نے وسیع بنایا اور اس ولایت کو بھی پوری کائنات پر پھیلا دیا۔ آئے بیعت کی، سب نے، مردوں نے بھی بیعت کی، خواتین نے بھی بیعت کی، اور امہات المؤمنین نے بھی بیعت کی۔ اور تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا، ایک وقت آ گیا کہ سر ہے علی ولی کا اور امامہ ہے پاک پیغمبر کا۔ پاک پیغمبر نے اپنے امامہ کو، امامہ مبارک کو تاج قرار دیا علی ولی کا، اور امامت سے ہدایت کی وہ مسند، نبوت سے ہدایت کی وہ مسند جو ختم نبوت کے بعد منتقل ہونی تھی، اس امامے کے بعد گویا کہ پیغمبر نے وہ ہدایت کا تاج علی ولی کے سر پہ رکھ دیا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن امامت کا سلسلہ جاری ہے، ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ درود پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ عرض ہوا کہ روایات اتنے طریق سے وارد ہوئی غدیر کی حدیث کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے، انکار ممکن نہیں ہے۔ اب انکار چونکہ نہیں ہو سکتا، لیکن قبول کرنے میں بھی مسئلہ ہے، کیونکہ ایک پورا نظام پاک پیغمبر یہاں پر دے رہے ہیں، پورا نظام۔ یہاں ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں، غدیر، توجہ فرمائیے گا، غدیر میں ولایت کی ایجاد نہیں ہوئی، غدیر میں ولایت کو ایجاد نہیں کیا گیا، غدیر میں ولایت کا اظہار کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا اس کو علمی کر دوں، غدیر تاسیس ولایت نہیں ہے، تاکید ولایت ہے۔ غدیر میں ولایت کو پہلی مرتبہ پیش نہیں کیا، ولایت پر تاکید فرمائی ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد مقامات پر پیغمبر خاتم وہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اس مرحلہ حجت الوداع تک قدم قدم پر پیغمبر خاتم علی ولی کی ولایت کا اظہار فرماتے رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بستر پر سلاتے ہوئے، ساتھ لے جاتے ہوئے، صلح کے مرحلے پر، جنگ کے مرحلے پر، فیصلہ کرنے کے مرحلے پر، ہر مرحلے پر پیغمبر نے ولایت علی کو بیان کیا ہے۔ بس یہاں پر ایجاد نہیں کی گئی ولایت، یہاں پر ولایت کا اظہار ہوا ہے، تاسیس نہیں کی گئی، تاکید ہوئی ہے۔ یہ ولایت اتنے طرق سے حدیث غدیر آئی، اتنے راستوں سے آئی کہ انکار ممکن نہیں ہے۔ اب چونکہ انکار ممکن نہیں ہے، اب روایت کے الفاظ میں شبہہ پیدا کیا گیا، روایت کے الفاظ میں شبہہ پیدا کیا گیا۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ پیغمبر نے فرمایا جس کا میں
یہ اپنا ترجمہ نہیں ہے. دوست ہوں، علی اس کا دوست ہے، یہی ترجمہ بنے گا نا. یہی کیا جاتا ہے، جس کا میں دوست ہوں. بات یہ ہے کہ ہم میں سے کون یہ جسارت کر سکتا ہے کہ پیغمبر کو اپنا دوست بنائے؟ نہیں، تھوڑا چلیں گے ساتھ، تھوڑی سی شعور کی ضرورت ہے نا. پیغمبر ہے فخر انبیاء، فخر انبیاء ہے یا نہیں؟ خاتم الانبیاء ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم کو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کا دوست ہے خدا، اور فخر ابراہیم کے دوست ہے آپ. بھائی نہیں سمجھے بات. اللہ نے حضرت ابراہیم کا دوست کسے بتایا؟ خود کو. ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اتنی عظمتوں والے ہیں کہ ان کا دوست ہے اللہ، اور جو فخر ابراہیم ہے اس کا دوست کون ہے؟ ہر ایرا غیرہ، ہر ایرا غیرہ دوست بن گیا. یہ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے؟ کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ اب طریقہ ہے ترجمے کا، من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی دوست ہے. بھائی جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں. آپ پیغمبر کو جو بھی مانتے ہیں علی کو وہی مانے. تھوڑا ساتھ چلیں گے. پیغمبر کو جو بھی مانتے ہیں علی کو وہی مانے. اب آپ میں اتنی جسارت ہے کہ آپ پیغمبر کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں، ہم یہ جسارت نہیں کرتے. ہم پیغمبر کو بھی مولا مانتے ہیں، علی کو بھی مولا مانتے ہیں. ہمارے مولا ہے پیغمبر. جب پیغمبر ہمارے مولا ہیں تو اسی فیصلے کے مطابق علی ولی بھی ہمارے مولا ہیں. صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. اور یہ غدیر کے اندر صرف علی ولی کی ولایت نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، غدیر کے اندر صرف مولا امیر کائنات کی ولایت نہیں ہے. غدیر کے اندر ظاہری طور پر ولایت امیر کائنات ہے، لیکن غدیر کے اندر حقیقت میں نظام امامت موجود ہے. غدیر میں صرف علی ولی کی ولایت کا اقرار نہیں لیا گیا، غدیر میں نظام امامت و ولایت کا اقرار لیا گیا ہے. غدیر میں یہ پیغام ہے کہ پہلا علی ہے جو وارث پیغمبر، دوسرا حسن ہے جو وارث پیغمبر، پھر حسین ہے جو وارث پیغمبر، پھر زین العابدین ہے وارث پیغمبر. اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، ایک کے بعد ایک وارث نبی آتا رہے گا، اور وقت آ جائے گا 12ویں حجت خدا کا، وہ بھی وارث پیغمبر ہوگا، وہ بھی ولی خدا ہوگا. اس کا ایک غیبت صغرا کا زمانہ ہوگا، وہ اس نظام کے تحت اپنے کچھ نائب بنائے گا. پھر غیبت کبرا کا زمانہ آئے گا، پھر نواب خاصہ نہیں ہوں گے، نواب عامہ آ جائیں گے. اب وہ سلسلہ ولایت چلا پیغمبر سے، پیغمبر سے ایک امام سے دوسرا امام، دوسرے امام سے امام زمانہ، اور امام زمانہ کے بعد ولایت کا یہ سلسلہ ان علماء حقہ کے ہاتھ میں آئے گا جو خواہشات نفس سے دور ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہیں، حلال و حرام کو بیان کرنے والے ہیں. پس غدیر نظام کا نام ہے، مولا امیر کائنات کی ولایت ہے، ابتدا اس نظام کی. نہ فقط یہ کہ غدیر میں نعرہ لگا دیا اور غدیر میں خوشی کے کچھ لمحات گزار لیے اور اس نظام سے غافل ہو گئے. نہیں عزیزان محترم،
وہ نظام کون سا ہے؟ وہ نظام وہ ہے کہ جس کی بنیاد قرآن نے رکھی، قرآن کے بعد محمد کے فرمان نے رکھی، محمد کے فرمان کے بعد ائمہ نے یکے بعد دیگرے رکھی، اور ائمہ سے اگر آگے بڑھ جائیں تو صدیقہ طاہرہ یہ ارشاد فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اللہ نے ہماری ولایت کو اس ملت کے لیے نظام کا درجہ دیا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے جملے ہیں، ہماری ولایت اس ملت کے لیے ایک نظام ہے۔ اور نظام کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں آپ کی ساری زندگی کے لیے رہنمائی موجود ہے، ساری زندگی کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو صلوات پڑھے بار محمد آپ فرض کریں، فرض تو کیا جا سکتا ہے نا، فرض کریں ہم سارے میدان غدیر میں ہیں، سارے میدان غدیر میں ہیں۔ وہ جو جملہ عرض کیا خطبہ غدیر کا پیغمبر کا، پیغمبر نے فرمایا کہ یہ پیغام حاضر غائب تک پہنچا دے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ پیغام ہم تک پہنچ گئے اور ہم میدان غدیر میں ہیں، اعلان ولایت امیر کائنات ہو گیا، بیعت لے لی گئی، نظام ولایت آ گیا۔ اب سوال کرتا ہوں، یہ نظام ولایت مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے؟ یہ گفتگو کا مرحلہ مشکل ہو جاتا ہے، یہ مرحلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جو اس مرحلے کو آسان بنانا چاہتے ہیں صلوات پڑھیں بار محمد اعلان ہوا الست اولی بکم من انفسکم، میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں کا تصرف رکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ پیغمبر نے فرما دیا قالوا بلا، رکھتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، نظام دے دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا، خدایا میں علی کو دوست رکھتا ہوں، تو اس کو دوست رکھ جو علی کی محبت دل میں رکھتا ہے۔ خدایا جس کے دل میں علی کی عداوت ہے وہ دنیا کی نظر میں بڑا ترم خان ہو سکتا ہے، محمد کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ موٹا ہے، چاہے وہ لمبا ہے، جو بھی ہے معیار حق و حقیقت ہے علی، معیار حقیقت علی ہے۔ جو علی کے ولایت کے دائرے میں آ گیا وہ محمد کا بھی محبوب ہے، وہ خدا کا بھی محبوب ہے، وہ ہمارے سر کا بھی تاج ہے۔ اعلان ولایت ہو گیا، نعرہ ولایت لگا دیا۔ سوال، نعرہ ولایت لگانے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر نے کس بات پہ پیمان لیا؟ الست اولی بکم من انفسکم۔ یہ کیمرے کے ذریعے میرے عزیز اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ کلپ بنا لیں، اس کو نشر فرما دیں، پیغام پہنچا دیں۔ صاحب امامہ نعرہ ولایت لگا رہا ہے، نعرہ ولایت علی ولی اللہ لگا لیا، غدیر کے دل لگا لیا، ولایت علی کا اقرار کر لیا، ولایت علی کا اقرار لیا۔ پیغمبر نے کیا کہہ کر لیا؟ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ رکھتے ہیں۔ بس نفسوں پر تصرف زیادہ ہے رسول کا، رسول کے بعد یہ تصرف کس کو مل گیا؟ علی ولی کو مل گیا۔ پس اعلان ولایت کا نتیجہ تصرف علی ولی ہے۔ تصرف علی ولی کا معنی کیا ہے؟ جب بھی نعرہ ولایت لگاؤ گے تو معنی یہ بنے گا اب جو نعرہ ولایت لگا رہا ہے یہ آنکھ اس کی نہیں ہے، یہ علی کی امانت ہے، یہ زبان اس کی نہیں ہے، یہ علی کی امانت ہے، یہ کان اس کا نہیں ہے، یہ علی کی امانت ہے، یہ قدم اس کے نہیں ہے، یہ علی کی امانت ہے۔ اب میرے بھائی، میرے عزادار، میرے ماتمی، نظر کر علی کے کردار میں علی کا ہاتھ کہاں اٹھا،
علی کی زبان کہاں ہلی، علی کا سر کہاں جھکا، علی کے قدم کہاں اٹھے؟ اگر تو علی کا کردار تیرے کردار میں آ گیا تو نعرہ ولایت کا حق ادا کر دیا، لیکن اگر علی کا کردار تیرے کردار میں نہ آیا تو نعرہ ولایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نعرہ ولایت ذمہ داریوں میں اضافہ کرتا ہے، ذمہ داریوں میں کمی نہیں کرتا۔ اب غدیر کا دن ہے، غدیر کا دن ہے، ایک بندہ مومن نے آج نعرہ لگا دیا، بایعتک یا علی۔ علی میں غدیر میں نہیں تھا، وہاں ہوتا تو بیعت کر لیتا، لیکن پیغمبر کا فرمان یاد ہے کہ قیامت تک یہ پیغام منتقل ہوتا رہے، علی میں آج تیری بیعت کرتا ہوں۔ بیعت ہو گئی، اب بیعت کا تقاضا کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی بے نمازی تھا، نمازی بن جائے۔ بیعت علی کا تقاضا یہ ہے، 18 ذی الحج 1441 ہجری 2020 9 تاریخ اگست کی آج اگر کسی نے بایعتک یا علی کا نعرہ لگا لیا، بے نمازی ہو نماز پڑھنا شروع کر دو، روزہ نہیں رکھتے روزے دار بن جاؤ، ماں اور باپ کا احترام نہیں کرتے احترام شروع کر دو، بہن اور بھائی کے حقوق کا خیال نہیں کرتے حقوق کا خیال کرو، گلی کوچے محلے میں تمہاری شہرت اچھی نہیں ہے، تمہیں فلاں والا کہا جاتا ہے، شہرت تبدیل کرو، فلاں والے نہ بنو علی والے بن جاؤ، فلاں والے نہ بنو علی والے بن جاؤ۔ میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ پہلے عرض کر چکا ہوں، جنگ صفین میں امیر کائنات کو یہ خبر دی گئی کہ امیر کائنات کے لشکر میں کچھ افراد نے اپنی زبان پر ایسے کلمات کا اظہار کیا ہے جو نامناسب کلمات ہیں۔ امیر کائنات نے کہا لے کے آ جاؤ، جب انہیں لایا گیا امیر کائنات نے پوچھا مجھے خبر دی گئی ہے تمہاری زبان پر یہ جملے جاری ہوئے ہیں، کہا یا امیر المؤمنین یہ جملے ہم نے اس کے بارے میں کہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ یا امیر المؤمنین وہ شام والا، شام والے کے بارے میں۔ امیر کائنات نے فرمایا تم سے سوال شام والے کو سامنے رکھ کر نہیں ہوگا، علی ولی کو سامنے رکھ کر ہوگا۔ اگر وہ شام والے ہیں تم تو علی والے ہو۔ آج غدیر کا تقاضا کیا ہے؟ آج علی کی بیعت کرنے والے، آج غدیر کیا مانگتی ہے؟ کردار میں تبدیلی، کردار میں علی کے کردار کی جھلک آ جائے، کردار میں صدیقہ طاہرہ کے کردار کی جھلک آ جائے۔ ماحول تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ نوجوان میری بات سن رہے ہیں، چونکہ سن رہے ہیں ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ ابھی ایک کلپ وائرل ہوا اور اس کلپ میں سوشل میڈیا پر ایک شخص جو اپنے لیے بڑے بڑے القابات کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کی ولایت وہ ہے کہ جس کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر علی خود آ کر ہمیں ولایت سے روکے گا ہم علی کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ جہالت کی انتہا دیکھیے، علی خود روکے گا تو ہم نہیں مانیں گے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کر سکنا اور کر نہ سکنا۔ اللہ وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے وہ کام ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ کرنا اور نہ کرنا، کر سکنا اور نہ کر سکنا دوسری بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ کون سا کام حکمت کے مطابق ہے اور کون سا کام حکمت کے مطابق نہیں ہے۔ علی ولی اگر ولی خدا ہے کہ ہیں، علی ولی اگر زمین پر حجت خدا ہے کہ ہیں،
علی ولی اگر وارث علم الاولین والآخرین ہیں کہ ہیں، اگر علی ولی غدیر سے تاج ولایت سر پہ رکھ کے، دستار ولایت کو سر پہ رکھ کے ولی خدا ہیں کہ ہیں، تو کیوں آپ کو آ کر ولایت سے روکیں گے؟ آپ کو ولایت سے کیوں روکیں گے؟ یہ ولایت علی کو ایک فرض منصبی کے طور پر دی گئی ہے۔ اللہ نے علی سے بڑھ کے اپنے وقت میں کوئی اس قابل پایا ہی نہیں کہ جسے یہ ولایت کا تاج پہنایا جائے۔ یہ ولایت کا تاج اللہ کی طرف سے آیا۔ اگر ہمیں علی بھی روکے تو ہم رکنے کو تیار نہیں ہوں گے، ہم پھر بھی نعرہ لگائیں گے۔ یاد رکھو، علی کو ولی ماننا ہے، ضرور ماننا ہے، واجب ہے ماننا ہے۔ تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے، علی کو ولی ماننا ہے، ضرور ماننا ہے، واجب ہے ماننا ہے، لیکن اس طرح ماننا ہے جس طرح اللہ نے بنایا، محمد نے بتایا اور علی نے فرمایا۔ علی کی ولایت کی ڈیفینیشن آپ نہیں کر سکتے، علی کی ولایت کی ڈیفینیشن میں نہیں کر سکتا، علی کی ولایت کی ڈیفینیشن کوئی اور ان پڑھ، جاہل، گمراہ، کچھ لمحوں کے لیے ممبر پر آ کر افتراق کی بات کرنے والا علی کی ولایت کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتا۔ اگر علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے کہ ہے تو اس کی ڈیفینیشن ہو چکی ہے، اس کی حدود کا تعین بھی ہو چکا ہے، اس کی قیود کا تعین بھی ہو چکا ہے، بتایا جا چکا ہے۔ علی ولی ہے، علی وصی ہے، علی نبی نہیں ہے، بتایا جا چکا ہے۔ علی عابد ہے، معبود نہیں ہے، بتایا جا چکا ہے۔ علی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، بتایا جا چکا ہے۔ علی کو اللہ نے پیدا کیا، خالقیت کا درجہ اللہ کا ہے، علی کا نہیں ہے، بتایا جا چکا۔ زیارت کے جملوں میں تشییع جنازہ کرتے ہوئے، تلقین کرتے ہوئے، قدم قدم پر پہلے توحید کی گواہی، پھر نبوت اور رسالت کی گواہی، اس کے بعد علی کی امامت و ولایت کی گواہی۔ یہ تسلسل ہے علی کے عبد ہونے کا۔ علی عبد ہے، معبود نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ڈیفائن کریں کہ علی کیا ہے، علی کی ولایت کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ علی کو سمجھنے کے لیے علی کے کردار کو پہلے مرحلے پر اپنے اندر لے کے آئے۔ مولا امیر کائنات جا رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، ایک مرتبہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ امیر کائنات نے مڑ کے دیکھا، پوچھا من انتم، کون ہے جو رات کی تاریکی میں میرے پیچھے آ رہا ہے؟ عرض ہوا کہ نحن شیعتک یا امیر المؤمنین، اے علی ہم تیرے شیعہ ہیں۔ ایک مرتبہ چہرے پہ جلال آیا، کہا زبان سے میرے شیعہ ہونے کا نعرہ لگا رہے ہو، تمہارے چہروں پر مجھے وہ نورانیت نہیں دکھائی دے رہی جو علی والے کے چہرے پہ نظر آنی چاہیے۔ علی کی ولایت کا نعرہ زبان سے ضرور لگائیے، لیکن عمل اور کردار سے تصدیق کیجیے۔ جب تک کردار سے تصدیق نہیں ہوگی، نعرہ علی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقت کافی ہو چکا، اور میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک روایت، اور اس کے بعد آپ سے التماس دعا۔ عجیب ہے روایت، صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حج کے لیے جوحفہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، جوحفہ کے مقام پر غدیر قوم کے پاس، اور وہاں پر جا کر اپنی سواری سے نیچے اتر آتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، یہاں نیچے اترنے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اے سائل، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے جد رسول خدا نے میرے جد علی مرتضیٰ کی ولایت کا اقرار لیا تھا۔ رک گئے وہاں جا کر، اتر گئے سواری سے،
سائل کو بتایا کہ کیوں رکا ہوں، صرف یہ کام کیا نہیں. اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ صادق آل محمد نے رخ کیا چاروں طرف اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، الا یا ایھا الناس العلی امیر المؤمنین بعد رسول اللہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ رسول خدا کے بعد تاج ولایت علی ولی کے سر پہ خود رسول نے سجایا تھا. اور یہ جملہ اس مقام پر راوی کہتا ہے کہ چاروں طرف تین تین مرتبہ بلند آواز سے صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا. یعنی اعلان ولایت صادق آل محمد نے کیا چاروں طرف تین تین مرتبہ، 12 مرتبہ علی ولی کی ولایت کا اعلان فرمایا. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علی ولی کی ولایت کا حقیقی ادراک عطا فرمائے، ہمیں محمد و آل محمد کی حقیقی معرفت عطا فرمائے، ہمیں محمد و آل محمد کے سچے پیروکاروں اور غلاموں میں سے قرار دے. پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وحدت و اتفاق کا بول بالا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و فسق و فجور کو سرنگوں فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد وطن عزیز کی حفاظت فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا فرما. جو بالخصوص ہمارے جناب سرکار علامہ افتخار مرزا صاحب جو قید میں ہیں، پالنے والے بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، اسیر کربلا کے اسیری کا واسطہ، انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد حاضرین محفل کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. حاضرین محفل میں سے جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان کی حاجات شرعیہ پورا فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد حاضرین محفل کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کے شفاعت نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر والایمان فرما. ربنا وتقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل